گرامی قدر آدین، آپ اپنے اکابر کو پڑھیں. حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ نہ صحیح تو 6 صدیوں کے بعد ایسا عالم پیدا ہوا. آپ اندازہ فرمائیے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پورے مذہب کا مدار آج اگر کسی فرد واحد کی تحقیق پر کھڑا ہے تو وہ ایک کندھا صرف حضرت امام شیخ الاسلام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے کہ پورا مذہب شافعی جو ہے وہ حضرت امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تحقیق پر ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا تو ہے کہ نووی کی تحریر میں ایسی کیا برکت ہے کہ 46 برس کی عمر میں انتقال کر گئے؟ صرف 46 برس. لیکن ایسی کیا بات ہے، کون سا ایسا عنصر ہے کہ جس نے امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایسا زندہ و جاوید کیا کہ آج پورا مذہب امام شافعی صرف ایک بندے کی تحقیق پر کھڑا ہے؟ تو آپ تاریخ اٹھائیے، سیرت اٹھائیے، امام نووی کو پڑھیے. حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ لکھنے والے، سیرت لکھنے والے یہ لکھ گئے کہ یہ سرکار کے دین کا ایسا خدمت گزار طالب علم ہے کہ زمانہ طالب علمی میں 2 برس تک اس نے اپنی کمر زمین کو لگائی ہی نہیں. 2 سال تک اپنی کمر اس بندے نے زمین پر نہیں لگائی. ہم جماعت طلباء پوچھتے تھے کہ نووی تم اپنی کمر جو ہے وہ زمین پر نہیں لگاتے، تم لیٹتے نہیں ہو، تم سوتے نہیں ہو، تم آرام نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ دور طالب علمی میں صرف اتنا جملہ کہا کرتے تھے، فرماتے تھے جو کام میں کرنا چاہتا ہوں اگر سو گیا تو میرا وہ کام رہ جائے گا، میرا وہ کام رہ جائے گا. امام نووی رحمت اللہ علیہ، آپ اندازہ فرمائیے تقوی طہارت کا یہ عالم. یہ میری آپ کو نصیحت ہے، آپ مسجد سنبھالیں، مدرسہ سنبھالیں. لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ آج جامعہ میں شاید ہو سکتا ہے آپ کا آخری دن ہو، شاید ہو سکتا ہے کہ یہاں کو بندہ آپ کو کہے یا نہ کہے، یا آپ اس کی بات کو سمجھیں یا نہ سمجھیں. لیکن برملا اتنا ضرور کہہ رہا ہوں کہ آپ منبر پر بیٹھیں، مصلی پر کھڑے ہو جائیں یا مسند تدریس پر آئیں، جب تک آپ کے سر پہ دستار ہو اور دین کا لیبل جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہ یاد رکھیے گا، مصلی سے اور منبر سے اٹھ کر کبھی بھی تم میں سے کوئی بندہ باہر کسی دکاندار کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بازار میں نظر نہ آئے. مصلی کی حرمت کا خیال کرنا، مصلی کی محراب اور منبر کی حرمت کا خیال کرنا، نیرا یہاں کھڑے ہو کر اپنے ایام نہیں گزارنے، بلکہ یہ یاد رکھیے گا اس منبر کا، اس محراب کا اپنا ایک حق ہے. کچھ نہ یاد آئے تو امام نووی رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ یاد کرنا کہ آپ کو دیکھا گیا آپ دمشق شہر میں رہتے تھے لیکن وہاں کی غذائی جو اناج وغیرہ ہوتا ہے غلہ، یہ آپ استعمال نہیں کرتے تھے. یہاں کی روٹی نہیں کھاتے تھے، سبزی نہیں کھاتے تھے، یہاں کا گوشت نہیں کھاتے تھے. یعنی جتنی غذائی اشیاء ہیں امام نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پورا بائیکاٹ تھا دمشق شہر کے ساتھ ہی. وہ طالب علم پوچھتے تھے، لوگ پوچھتے تھے کہ آپ یہاں کی غذا استعمال نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے والے کو آپ جواب دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ مجھے یہ جو کاروبار کرنے والے ہیں ان کا طریقہ کار پسند نہیں، اس لیے کہ ان کے مال میں آمیزش ہے، مجھے ڈر لگتا ہے ان کے مال کا کاروبار کا طریقہ چونکہ شرعی نہیں ہے، یہ لہٰذا مال کماتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کمایا ہوا کوئی لقمہ ایک آدھ میرے اندر اتر گیا، میری تو زندگی کی ساری محنت برباد ہو جائے گی زمانہ طالب علمی میں جو کرتا آیا ہوں میں. ایک لقمہ نہیں. گرامی قدر حاضرین، یہ ہمارے اکابر کا اسوہ ہے. کیسے غذا استعمال کرتے تھے آپ اندازہ فرمائیے. ان کے والد نواز شہر سے، گاؤں سے کچھ ڈرائی فروٹ بھیج دیتے، پانی بھی وہاں سے بھیجا کرتے تھے. یہ پانی بھی وہی استعمال کرتے تھے جو ان کے والد گرامی نواز گاؤں سے بھیجا کرتے تھے. یہ دمشق شہر کا پانی بھی استعمال نہیں کرتے تھے. دارالحدیث الاشرفیہ کے شیخ الحدیث تھے. جب وصال ہوا، یہ آخری بات میرا جملہ سماعت فرمائیے، پھر مسلوں پر اپنے گال جو ہیں وہ ایسے ہی نہیں ملا جاتے، وہ کو وجہ ضرور ہوتی ہے پیچھے. آپ یہ مسئلہ سماعت فرمائیے، میں بات ختم کر رہا ہوں. حضرت امام تقی الدین سبکی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام نووی کے بعد دارالحدیث الاشرفیہ کے شیخ الحدیث مقرر ہوئے. ان کے بیٹے امام تاج الدین سبکی کہتے ہیں میں نے اکثر اپنے والد امام تقی الدین سبکی کو دیکھا کہ وہ رات کے اوقات میں طلباء کے اٹھنے سے پہلے اٹھتے تھے اور دارالحدیث میں داخل ہو جاتے تھے. میں پریشان ہوتا تھا، بابا انہوں کیڑی گل ہے اس وقت یہ دارالحدیث میں داخل ہو جاتے ہیں، کوئی مسئلہ ہے ان کو؟ کہتے ایک دن رات میں نے ٹو لگائی، میں نے کہا آج دیکھوں گا کہ ابا جی اندر کلے کر دے کی نے. جس وقت رات ہوئی میں نے دیکھا ابا جی اپنے حجرے سے نیچے آئے اور دارالحدیث میں داخل ہوئے. دروازہ اندر سے بند کر لیا. میں نے دروازہ کھول کر آہستہ سے دیکھا اور بڑے آرام سے غیر محسوس طریقے سے جھانکنا چاہا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والد گرامی
اپنے یہ رخسار جو ہیں اس مسلح پر مل رہے ہیں جہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے اور ساتھ یہ کہتے تھے تقی الدین تیری جان قربان ہو جائے اس جگہ پر جہاں رسول اللہ کا غلام نووی بیٹھ کر حدیث پڑھاتا رہا. یہ آپ کے اثاثے ہیں. بہت ساری باتیں ابھی رہ گئیں. میں نے سمجھیے کہ یہ موضوع ابھی تمہید باندھی ہے. 1400 سالہ ائمہ کرام جن کے ہم وارث ہیں گرامی قدر حاضرین، وہ علم کے مقام تک ایسے ہی آئے تھے. خاص طلباء کرام سے گزارش ہے، اب آپ کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ منصب دیا ہے، منصب کی حفاظت فرمائیے گا، اساتذہ کی محنت کی لاج رکھیے گا. اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو میدان عمل میں اہل سنت و جماعت کے اصول پر قائم رہ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد